إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ محرم کا مبارک اور حرمت کا مہینہ ہے. اسے اللہ تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، آسمانوں کو، زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزت بخشی ہے. اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یہ حرمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے 12 مہینے ہیں. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی عزت اور جن کا مقام بلند ہے. ان 4 مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مہینے پے در پے آتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جسے ہم عام زبان میں ذیقعدہ، ذوالحجہ کہتے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب. جمادہ اور رجب، شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے رجب کا، چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں 12 مہینوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھو، ان میں ظلم نہیں کرنا. ظلم کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی جائز نہیں ہے، ہر وقت حرام ہے. لیکن ان مہینوں میں ظلم کی حرمت اور سنگینی اور گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ہم میں ایک آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں. لیکن ایک بزرگ کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنا، اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ زیادتی کرنا جو کمزور ہیں، اپنے بزرگوں، اپنے علماء کے ساتھ زیادتی کرنا جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، یہ سب برابر نہیں ہے. یہ سب برابر نہیں ہے. جیسے کسی کے ساتھ بھی بدزبانی کرنا درست نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کا اف بھی نہیں کرنا. ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یا ماں باپ کے کسی بھی
رویے پر، کسی بھی ان کے طریقے پر اف بھی نہیں کرنا. یعنی ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے، ان کی شان، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے. یعنی ہم اپنے ماں باپ کے تئیں اتنا احترام کریں، یہ ہمارے اوپر شریعت نے لاگو کیا، ان کی حرمت بڑی ہے. ایک آدمی جب معاملات دیکھتا ہے تو معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کس درجے کا ہے. انزل الناس منازلہم، سب برابر نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے درجے بڑے اللہ تعالیٰ نے رکھے، تو جن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ان کے درجے کا ملحوظ رکھنا یہ دین ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سب سے بہتر سلوک کا مستحق کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے ہمارے بیچ میں جو ہمارے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ یعنی سب سے اچھا سلوک ہم کس کے ساتھ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو کیا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا اپنی ماں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنا یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ نہیں اجازت دیتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینے 12 ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، خبردار ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا اپنے آپ پر، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم اور ان مہینوں میں گناہ جو ہے یہ دوسرے مہینوں کے مقابل میں اس کی سنگینی زیادہ ہے. ایک آدمی باہر کچھ غلطی کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، وہ بھی زمین اللہ کی، وہ بھی لوگ اللہ کے بندے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ باہر اور مسجد برابر ہے تو برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر اپنا گھر بنانے کا موقع دیا یا اس کا گھر بن گیا، اس کی حرمت بڑھ گئی. اللہ ہی نے اس کی حرمت بڑھائی ہے، ورنہ زمین ہے اللہ کی، ساری زمین اللہ کی، سارے بندے اللہ کے. مسجد کے باہر بدمعاملگی کرنا اور مسجد کے اندر کرنا دونوں برابر نہیں ہیں، گناہ دونوں ہے، گناہ دونوں ہے. ایک شخص بہت آسانی سے مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے، تھوڑی سی توجہ دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، عزت بخشی ہے، ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں محرم کے تعلق سے کیا ذہنیت ہے، کیا کنسپٹ ہے ہمارا؟ قرآن کہتا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین بنائی، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت بخشی ہے. اس کا بعد میں آنے والے کسی واقعے اور حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی حرمت میں. اگر کسی چیز کا کوئی تعلق ہے تو اسے شریعت میں ایک قاعدہ دے دیا گیا. وہ قاعدہ یہ دے دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کے مستحق ہو گئے، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز کر دیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخش دی کسی مشکل اور کسی مصیبت سے، تو آپ شکرانہ ادا کریں اللہ کا. ایک وقت میں جب فرعون کا ظلم و جور جاری تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا. تو انہوں نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، بنو اسرائیل نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، یہود روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے شکرانے کے طور پر کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بدترین ظالم سے نجات دلائی تھی، نجات دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے روزہ رکھا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا آپ نے، تو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم ہماری اس مناسبت پر روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ کے تعلق سے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ حرمت کا مہینہ ہے، اس کی حرمت اور اس کا تقدس اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے قائم کر دیا ہے۔ ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اولو العزم رسول کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشورہ ہی کے دن انہیں نجات بخشی، تو عاشورہ کا دن روزے کا دن ہو گیا۔ اب عاشورہ کا دن روزے کا دن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے سوا جتنا عمل ہے عاشورہ کے دن سب بدعت ہے، کچھ ثابت نہیں۔ روزہ، لیکن دیکھیے ظلم کا طریقہ، دیکھیے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے کسی غلط جگہ پہ رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اب عاشورہ کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، ظلم کیسے کیا نادانوں نے، یا دین کے جان کر کے اور یا انجانے میں دین کے خلاف چلنے والوں نے، کہ وہ سبیل کا دن بن گیا، وہ تعزیہ کا دن بن گیا، وہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ماتم کا، غم کا دن بن گیا۔ یعنی جو دن روزہ کا دن تھا وہ کثرت کے ساتھ مسلم بستیوں میں گلی گلی شربت اور سبیل پلانے کا دن بن گیا۔ تو جب عاشورہ چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محرم چلا گیا۔ جب عاشورہ چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو مسلم بستیوں میں مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ محرم ختم ہو گیا۔ محرم ختم نہیں ہو گیا، محرم پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک محرم چل رہا ہے، محرم ختم نہیں ہو گیا۔ محرم کے مہینے میں 10ویں محرم عاشورہ کا دن، یہ یوم نجات ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ یہ نجات کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کیوں؟ ایک ظالم سے، ایک مظلوم قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس دن بچا لیا ہو اور ظالم کو غرق آب کر دیا ہو، غرق دریا، آپ بتائیے اس سے بڑی خوشی کا دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، فرعون کے سارے لشکر کو ڈبو دیا، اور ظلم کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ہونے والا یہ عمل، اسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عبرتناک انجام، یہ دنیا کے لیے ہم نصیحت بنا دیتے ہیں، نصیحت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ خوشی کا دن ہو گیا مسلمانوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مسلمانوں کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بنو اسرائیل جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دیا، بڑی خوشی تھی انہوں نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا۔ روزہ رکھو، سبھی لوگ روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھتے تھے آپ، صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ وفات سے پہلے آپ نے تمنا کی کہ اگر میں آئندہ حیات رہا تو میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ہمارا اور ان کا طریقہ ایک نہ رہے یہود کا، ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ کی وفات ہو گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں، ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں خبردار ان میں ظلم نہیں کرنا، یعنی ان میں گناہوں کے ارتکاب سے باز رہنا۔ نوحہ و ماتم اسلام میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔
नौहा मातम जारी रहता है, नौहा मातम जारी रहता है। जिस दिन रोजा का है खास तौर पर, उस दिन सबीलें कसरत के साथ। मैं 10वीं मुहर्रम को कौसा की एक गली से गुजरा तो देखा अपने बच्चे, मुसलमान बच्चे, सुन्नी कहे जाने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले बच्चे दौड़ दौड़ करके लोगों को गिलास ले लेकर के शरबत का पानी का जरा पी लीजिए, जरा पी लीजिए। आप सोचिए, जिस दिन का एहतमाम मुसलमानों के यहां रोजे की हैसियत से होना चाहिए, उस दिन हमारे नौजवान बच्चे, बूढ़े दौड़ दौड़ करके लोगों को सबील से पानी ले ले करके, शरबत ले ले करके, और गैरुल्लाह के नाम पर, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर लब्बैक या हुसैन के बड़े बड़े होर्डिंग के साथ बने हुए सबीलों से पानी निकाल निकाल करके पिला रहे। ये जुल्म है, ये हराम काम का इर्तिकाब है। वो इसलिए करता है बंदा कि वो ये समझता है कि यही नेकी का काम है। जब पैमाने बदल जाते हैं, जब सोच बदल जाती है, तो आदमी ये नहीं समझ पाता कि हमारा काम ये खैर भी है या शर है। जब तक आदमी लालची नहीं होता, तब तक आदमी को तौफीक नहीं होती। लालच करना चाहिए हर आदमी को कि वो देखे कि जो करता है कि वो नेकी का काम है कि बुराई का काम। आशूरा के दिन रोजा रखने की तहरीक के बजाय, रोजा रखने का ज़हन बनाने के बजाय, रोजा रखने की रग़बत दिलाने के बजाय, अगर मुसलमान सबीलों की तरफ लोगों को खींच खींच करके लाए और शरबत पिलाने की पूरी तहरीक चली रहे, तो आप बताइए क्या है। बात इस रेफरेंस में कही जा रही है आशूरा गुजर गया, लेकिन बात इस रेफरेंस में कही जा रही है कि देखिए, आशूरा का दिन गुजर जाने के बाद मुहर्रम नहीं गुजर गया, और आशूरा तक जो कुछ जुल्म जौर होता रहा मुसलमानों के यहां इस महीने के इब्तिदाई 10 दिनों में, इसका गुनाह तो और बहुत बड़ा है। लेकिन महीना हुर्मत वाला है, इस महीने की हुर्मत का पास व लिहाज रखना पूरा महीना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुहर्रम का महीना जो है ये अल्लाह का महीना है। क्या फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप फरमाते हैं, अफजलुस सियाम बादा रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। ये शहरुल्लाह है, जो महीना गुजर रहा है ये क्या है? ये शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है, अल्लाह का महीना। जैसे आप अल्लाह के घर में आते हैं तो आपका क्या तस्वुर रहता है, हमारा क्या तस्वुर है? हम अल्लाह के घर में हैं, हम अल्लाह के घर में हैं। एक आदमी हमें याद दिलाता है, कहीं हमारी आवाज बुलंद हो रही है, अरे अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो। अपने माँ बाप के साथ कहीं गुस्ताखी करता है आदमी, तो कहा जाता है अपने माँ बाप के साथ गुस्ताखी करते हो, बेअदबी करते हो, तरीका सही नहीं है। यही कंसेप्ट होना चाहिए एक मुसलमान का कि वो अल्लाह के महीने में चल रहा है, हुर्मत के महीने में चल रहा है। क्या हुर्मत के महीने का पासो लिहाज करते हैं हम? अक्सर देखा जाता है कि कुछ भी पता नहीं, आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं कि हुर्मत के महीने का माना क्या है, हुर्मत के महीने का ताल्लुक कहां से कहां तक है। बस एक रवाज किसी अमल के नाम पर किसी मुनासिबत पे चलता है, वो रवाज ज़हन और दिमाग पर चढ़ जाता है और आदमी यही समझता है कि बस यही है, यही असल है। बिदातें जब आम हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो बिदातें सुन्नत की जगह पे ले ली, वो सुन्नत की जगह पे चली आती है, सुन्नत लोग समझने लगते। जैसे मैं जो समझ रहा हूं कि आशूरा गुजर गया तो आदमी ये समझता है कि खत्म हो गया मुहर्रम, जैसे ये महीना खत्म हो गया, अब दीन का कोई मामला बाकी नहीं रहा। हालांकि हुर्मत का ताल्लुक पूरे महीने से है, सिर्फ आशूरा से नहीं है, न सिर्फ 10 दिनों से है। और देखिए, जुल्म कहते हैं, जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म से जब रोका जा, कहते हैं जो हुक्म हो वो ना किया जाए वो भी जुल्म है, जिससे रोका गया वो उससे ना रुका जाए वो भी जुल्म है।
ہمیں حکم ہے جس بات کا اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو گویا کہ ہم نے ظلم کیا. اور ایک ظلم یہ بھی ہے کہ آدمی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارے اوپر فرض ہے سنتوں کا اہتمام، سنتوں کی پابندی. اور آپ فرماتے تھے خبردار بدعتوں سے بچنا، خبردار بدعتوں سے بچنا. آپ بتائیے محرم میں جو طریقہ رائج ہے اس کی کیا اصل ہے، اس کی کیا شرعیت ہے، اس کا اسلام میں کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے جو رائج ہے. یہ بدعتیں رائج ہے. اور حرمت کے مہینے میں بدعت کرنا اور غیر حرمت کے مہینے میں بدعت کرنا، دونوں کی سنگینی الگ الگ ہے، دونوں کی سنگینی الگ الگ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار حرمت کے مہینوں میں ظلم مت کرنا. ظلم کبھی بھی نہیں. ظلم کی بات ایسی ہے کہ جیسے ہم ایک معاملات کی دنیا میں رہتے ہیں. ہماری دنیا معاملات کی ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی، ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی، یہی زندگی ہے، اسی پر زندگی چلتی ہے. کسی کے ساتھ معاملات کی دنیا میں ہم ظلم نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ. خاص طور پر جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہو، بہتر سے بہتر سلوک کرنے کا حکم ہو، ان کے ساتھ ہم ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو معاملات کی دنیا میں دیکھیے ہم سب کو اس مناسبت پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم اس مبارک مہینے میں، اس اللہ کے مہینے میں، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، اللہ کے مہینے میں جیسے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کا مہینہ ہے، خالی اتنا ہی تصور بٹھانا ہے دماغ میں کہ ہم عام جگہ اور اللہ کے گھر میں ہمارا تصور بدل جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے اور غیر مہینے میں ہمارا تصور بدل جانا چاہیے. تو اس مہینے میں ہم معاملات دوسروں سے کرتے ہیں، اپنوں سے کرتے ہیں. ہمارا ذہن، ہمارا ارادہ اور ہماری سوچ بہت مضبوط رہنی چاہیے. معاملات میں بھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ. اور رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن معاملہ، صلہ رحمی، یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے. کبھی ہم اس نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، یہ دیکھیے ہم میں ہر آدمی دیکھے کہ کسی بھی نیکی کے تعلق سے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیکی میرے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی، بن سکتی ہے اللہ کے ہاں. نیکی کی طرف رغبت کیوں نہیں ہوتی؟ نیکی بھی آج روایتی ہو گئی ہے، دیکھا دیکھی، لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ نیکی کے پیچھے آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کا لالچی ہو، رضا کا متلاشی ہو، چاہتا یہ ہو کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو جنت مل گئی، بیسوا عورت تھی، ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کر دی. بڑی ہمدردی کیا اس عورت نے. دیکھا کہ پیاسا کتا بلک رہا ہے، بے حال ہے پیاس کی شدت سے. اس نے کسی طرح مشقت اٹھا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت کو اللہ نے جنت دی، ایک کتے کو، پیاسے مجبور پانی سے پریشان حال کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اور ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ایک بلی کو ظلم و جور کے طور پر باندھ رکھنے کی وجہ سے. نہ کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ جائے اللہ کی زمین میں اپنی روزی حاصل کر لے، وہ بلی مر گئی. آپ فرماتے ہیں ایک کو اللہ نے جنت دی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا.
کبھی عام زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ کہیں چھوٹا سا برا معاملہ، کہیں چھوٹا سا غلط برتاؤ، کہیں چھوٹا سا ظلم کسی کے ساتھ، ایک بلی کے ساتھ ظلم کا کیا معنی ہے؟ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ لیکن سبق دیا ہمیں، سبق یہ دیا کہ کسی کے ساتھ غلط معاملہ اور ظلم کا برتاؤ کر کے خبردار 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 رہو کہ کہیں اس کا انجام ہمیں نہ بھگتنا پڑے، بلکہ لالچ کرو، تلاشو، موقع ڈھونڈو کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینے کا، اچھا معاملہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کی ایک پالیسی تھی۔ کیا پالیسی تھی؟ کاروباری آدمی تھا، معاملات تھے، لین دین تھے۔ اس کی پالیسی یہ تھی کہ جہاں جہاں سے اسے لینا رہتا تھا تو وہ اپنے آدمی کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ وصولی کرو تم، لیکن دیکھنا کہ جہاں ہمارا باقی ہے اگر اس میں کوئی مجبور ہے، بہت تنگی میں، مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ رعایت کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ رعایت کر دے۔ یہ سوچ کبھی دیکھیے، عام طور پر ہمارے بیچ میں یہ سوچ کبھی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کر دیں، کسی کے ساتھ مشکل میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم جب مشکل میں ہو تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی فرما دے۔ اس کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے بندے کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ وصولی کرو، بقایا جات اکٹھا کرو، لیکن دیکھنا اگر کسی اپنے ویوپاری کے یہاں یا جہاں ہمیں لینا ہے اگر بہت کوئی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ رعایت کرنا، رعایت۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے گناہوں کے بڑے بڑے دفتر ہوتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ اسے یاد نہیں آتا، وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے ایسے ہی چکرا جاتا ہے کہ ان گناہوں کے بعد نیکی کہاں ہے جو کام آنے والی ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے، اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ تو نے میرے فلاں بندے کے ساتھ جب وہ مشکل میں پڑا تھا تو تو نے آسانی کی تھی، آج تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکل میں پڑا ہے تو میں تیرے ساتھ آسانی کرتا ہوں۔ ایک کنسپٹ ہونا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ایک سوچ ہونی چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے نیکی کے پیچھے کہ کس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور چوکنا رہنا چاہیے کہیں بھی زیادتی سے۔ بالخصوص ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو بھی اللہ نے موقع دیا ہے یہ فضل ہے اللہ کا۔ ہم دیندار لوگ دین اور نیکی کا کام کرتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں دوسروں کے ساتھ غلط ویوہار، غلط برتاؤ کرنے کی وجہ سے، غلط ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے برباد کر دی جائیں گی؟ کبھی سوچتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، روزہ نماز کی پابندی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ بدزبانی کر دی، کسی کا ناجائز مال کھا لیا، کسی پر جھوٹی بات ہم نے لگا دی، تہمت لگا دیا، اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ ان کو دے دے جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور ہم دیوالیہ ہو جائیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارا سماج عام طور پر سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ نیکیاں کیا روایتی ہیں ہماری آپ کی؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے کہ دیکھا دیکھی ہم بھی نیک کام میں لگے ہیں یا برے کام میں لگے ہیں۔ نیک کام میں لگے ہیں تو نیکی کے پیچھے لالچ نیکی کے پیچھے یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہماری نیکیوں کا ہمیں بدلہ مل جائے۔ اس کا لالچی اگر آدمی ہے تو اس نیکی کے
اجر کو یا کمائی کو آدمی بچا کے بھی رکھے گا، دیوالیہ کیسے ہوگا؟ ہم آپ جو کچھ کماتے ہیں یا جو کچھ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، کیسے اس کی سیکورٹی کے لیے ہم دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں، اور جو نیکیاں ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں، اللہ کی رضا اور رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس سے ہم کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سوچ کی کمزوری ہے، سوچ کی کمزوری ہے، لاپرواہی انتہائی درجے کی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیا ہم روایتی یا رسمی طور پر یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ قرابت داری کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ میں میرے ساتھ وہ برا برتاؤ کرتے ہیں، میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے ہم کر پائیں گے؟ مجھ سے کہیں بشری تقاضے سے یا غلطی سے، زیادتی سے آپ کے خلاف کوئی بات نکل جائے، آپ کی میرے خلاف کوئی بات نکل جائے، تو کیا ہم ایک دوسرے کے مقام اور حیثیت دیکھ کر کے کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اچھا برتاؤ کر لیں گے، صبر کا مظاہرہ کر لیں گے؟ نہیں، عام صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اتنا کرو گے تو ہم اتنا کریں گے، آپ ادنا تھوڑی سی جاہلیت کرو گے تو ہم بڑی جاہلیت کریں گے، ایک لفظ اگر آپ استعمال کرو گے ہمارے خلاف تو ہم 10 لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، دیکھیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ شخص آ کر کے اپنی رودات بتاتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مددگار رکھتا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ہوتا ہے، ظہیر، سپورٹر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے اس رشتہ دار کے منہ پر گرم راکھ ڈالتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کے چہرے پر اگر گرم راکھ ڈال دو تو کیا اس کی حالت ہوگی؟ بے چین پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ برا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ ایک سپورٹر فرشتہ ہوتا ہے جو ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈالتا رہتا ہے۔ وہ ایسے ہی مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی طرف سے مبتلا کر دیا جاتا ہے، زیادتی کرنے والا اپنے رشتہ دار کے ساتھ۔ تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار نے غلط معاملہ ہمارے ساتھ کیا اور ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اچھا اس لیے اچھا کریں گے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا تو زیادتی کرنے والا رشتہ دار خود مشکل میں پھنسے گا۔ عام طور پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ان بنیادوں کو ہم مانتے نہیں۔ عام طور پر ہم دنیا کے 2-2-4 کی طرح حساب میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے نظام دیکھیے کہ جب ہم دین اور اسلامی ہدایات سے دور چلے جاتے ہیں تو ہماری زندگیاں اجیرن، ہماری فیملیاں مصیبت، ہمارے کانٹیکٹ مصیبت، ہمارے نیٹ ورک خود ہمارے لیے مصیبت، ہمارا سیٹ اپ مصیبت، ہر طرف سے ہم مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، ایسے سماج میں ہم جینے لگے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کیلکولیشن ہے ایسے ہی چلے گی دنیا، ایسے ہی چلے گا نظام۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سب اللہ کی مشیت سے چلتا ہے، سب اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ معاملہ داری میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
مہینہ حرمت والا ہو تب تو بہت زیادہ، اور غیر حرمت والا ہو کوئی بھی وقت، گھڑی دن اور رات ہو، کبھی بھی نہیں۔ بہت قریبی مسئلہ تھا، بہت قریبی مسئلہ تھا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی فیملی کا، نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایک غلام دے دیا، ایک غلام، ابا نے مجھے ایک غلام دے دیا اور مجھے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ میری امی نے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو، اور بچے ہیں جھگڑے نہ ہو، اور بچے ہیں گھر میں جھگڑے نہ ہو، اللہ کے نبی گواہ ہو جائیں گے تو کوئی بحث نہیں رہے گی۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے ایک غلام دے دیا، اور ابا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو یہ غلام دے دیا ہے، ہیبا کے طور پر تحفہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور بھی بچے ہیں تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں، سب کو دیا ہوتا تو گواہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں ان کے بیچ میں غلام کو لے کر کے بحث جھگڑے نہ ہو، اس کے لیے تو آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے بیچ میں عدل سے کام لو، انصاف سے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ جاؤ جو کچھ اپنے اس بچے کو دیا ہے باقی بچوں کو نہیں دیا تو واپس لے لو، برابری کرو اولاد میں۔ لیکن ہمارا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاملات کی دنیا کیا ہے، بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہم سب کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق دے۔ معاملات کی دنیا بالکل بہت اہم ہے میرے بھائیوں، غیروں کے ساتھ بھی۔ ہم اپنے اس وطن میں دیکھیں، آزادی کا 75واں سال ہاں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، سب کو خوشی ہے، سارے دیش واسیوں کو خوشی ہے کہ ایک ظالم طاقت سے لڑ کر کے ہم نے ملک کو آزاد کرایا، اور اس وقت آزادی ملی۔ الگ الگ ٹکڑیوں میں لوگ لڑتے تھے، بٹ کر کے لوگ انگریزوں سے لڑتے تھے، ظالم حاکم سے لڑتے تھے۔ اس وقت تک آزادی نہیں حاصل ہوئی جب تک سارے ملک کے لوگ مذہبی بھید بھاؤ اور فرق کو چھوڑ کر کے ہندوستانی بن کر کے ایک ہو کر کے نہیں لڑے، تب تک اتنی بڑی طاقت سے یہ نمٹ نہیں پائے۔ سب کو خوشی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے معاملات کی دنیا میں جب ہم ایک رہے کسی ایشو پر تو ہماری بہت بڑی طاقت رہی، لیکن جب ہم بٹ گئے الگ الگ عنوان سے، الگ الگ ناموں سے، ہندو مسلم کے نعروں سے، اور بانٹنے والے اپنا اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اپنا جو طریقہ اسلامی ہے، اچھا معاملہ کرنے میں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے میں ہمارا اسٹینڈ اور موقف کیا ہو، ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نان مسلم، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہو تو مذہب اور غیر کے نام پر ہم اس حق کو کھا نہیں کھا سکتے، کیونکہ معاملات اپنے ہو یا غیر ہو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ۔ آپ بتائیے کتے کا کیا تعلق ہے؟ کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم جہاں بھی رہیں، ہمارا اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا ثقافت، ہمارے نبی کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاملات اچھے رکھیں، لین دین رکھیں، تجارتی رشتہ رکھیں، سیاسی رشتہ رکھیں، معاملات کے ساتھ رشتہ رکھیں، پڑوس کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیں۔ ایک صحابی رسول کے ہاں بکری ذبح ہوئی تو کہا سب سے پہلے پڑوسی کو دے دو، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے، اصل پڑوسی جو سب سے قریبی ہے وہ تو یہودی ہے۔ تو آپ نے فرمایا
یہودی پڑوسی ہے. یہودی اور مسلم غیر مسلم کے نام پر پڑوس کا مسئلہ طے نہیں ہوتا. پڑوس کا مسئلہ طے ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر سے سب سے زیادہ جس کا گھر جس کا دروازہ قریب ہے وہ ہمارا پڑوسی، سب سے پہلے وہی حقدار ہے. یہودی ہے، ہمارا مخالف ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق ہمارا پڑوسی ہے، اس کے بعد والے کے مقابل. یہ ہماری سوچ رہے، یہی ہماری سوچ رہنی چاہیے. دنیا میں لوگ سیاستیں چاہے جس طرح کریں، چاہے جتنی گھٹیا اور پستی میں جا کر کے کریں، ہمارا ایمان ہو اچھی سیاست اور اچھے معاملے سے اللہ تعالی ہمارے حالات مضبوط کرے گا اور ہمارے دن اللہ تعالی بدلے گا. ایمان ہمارا ہو. میرے بھائیوں، اس مناسبت پر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور خوشی ہے سب کو، ملک کے حالات میں دکھی بھی ہے بہت بڑی دیش واسیوں کی تعداد، لیکن اس خوشی میں آزادی کے ہم سب کو خوش رہنا اور اس کو اسلامی دائرے اور اسلامی ضابطے میں رہ کر کے منانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور غیروں سے ہمارا رشتہ لازمی ہے بہت بڑا رہے گا. ہم کہیں 15-20% کی آبادی میں ہیں، 80% آبادی کے بیچ میں ہم جیتے ہیں. ہمیں اپنے کیریکٹر اور اخلاق سے اسلام کا جھنڈا بلند رکھنا ہے. معاملات میں اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. یہ اس گائیڈنس کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ. کیا ہدایت؟ کسی غیر کے مذہبی مسئلے میں، ان کے مذہبی تہوار میں، ان کی عبادتوں میں، ان کے جو مذہبی رسم و رواج ہیں ان سے دوری بنائے رکھیں. دوری، اتنی دوری کہ ہمارے اوپر کوئی اثر اس کا نہ ہو. کنسپٹ بھی ہمارا مضبوط ہو کہ یہ غیر جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت اور بھکتی کرتے ہیں یہ باطل ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا ہماری شان ہے، ہمارا دین ہے. اچھے معاملات دنیا داری کے، آپ سے کہا تجارت ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، لین دین ہو، جو بھی ہمارے تعلق ہو، سارے تعلق ہم غیروں کے ساتھ رکھیں، اچھے ڈھنگ سے نبھائیں، لیکن دین اور مذہب کے نام پر اس سے دور رہے. لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین جس طرح ہم دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اسلامی اخلاق اور کیریکٹر کو جانتے ہیں، اللہ تعالی اسی کی روشنی میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقوی پر رہیں، دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سنت کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے بار الہ سنت پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.